اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور آل رسول اور رسول سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں بضعۃ الرسول، ریحانۃ الرسول، بنت الرسول، ام ابیہا حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی مظلومیت اور شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام، تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، اور خصوصاً کل، خصوصاً پرسوں اور آج جو ملت تشیع دو عظیم ہستیوں سے محروم ہوئی، یعنی آج حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق حسینی روحانی رضوان اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور پرسوں پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، بزرگ عالم دین، حجت اسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسین نجفی جاڑا صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، کہ جنہوں نے نصف صدی سے زیادہ پاکستان کے مدرسوں میں مذہب اہل تشیع اور مکتب اہل بیت کے لیے خدمت گزار فراہم فرمائے۔ تو مختصر سی گفتگو ان دو افراد کے بارے میں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ان لوگوں کی تربیت ہوئی۔ لہٰذا یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں تو ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ خدمت گزاران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں سے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق حسینی روحانی کے جو صف اول کے مراجع میں سے تھے، اور قمری اعتبار سے 99 سال کی عمر میں اور شمسی اعتبار سے 96 سال کی ایج میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی کمپانی، آیت اللہ العظمیٰ برجردی، آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ العظمیٰ نائنی کے شاگردوں میں سے تھے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کی بڑی منفرد شخصیات میں سے تھے۔ تقریباً 11 سال کی عمر میں درس خارج شروع کیا تھا، اور 15-16 سال کی ایج میں، اور بعض جگہ یہ ہے کہ 20 سے کم میں آغا خوئی نے ان کو مجتہد مانا تھا۔ اور آغا برجردی کے یہ شاگرد تھے، اور اسی زمانے میں یہ کتاب لکھ چکے تھے 41 جلدوں پر، فقہ الصادق، اور آغا برجردی نے اپنے درس خارج میں بعض دفعہ ان کی کتاب کا حوالہ دیا، یعنی اپنے شاگرد کی کتاب کا حوالہ دیا۔ یہاں پر دو عظمتیں نظر آتی ہیں، ایک آغا برجردی کی کہ وہ اپنی اچھی بات کو
ایک اچھی بات کو کوٹ کر رہے ہیں اپنے شاگرد کی کتاب سے، اور دوسری جانب شاگرد کی عظمت نظر آ رہی ہے کہ ان کا قول اتنا اہم تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ برجردی جیسے افراد، ہستی اور عالم ان کے قول کو نقل کر رہے ہیں۔ تو وہ دنیا سے رخصت ہوئے ایک طویل عمر خدمت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد۔ ان کے کچھ نظریات بہت ہی منفرد تھے، جن میں سے ایک، وہ بالغ اور رشیدہ لڑکی، بالغ ہو تو بالغ تو فزیکلی ہوتی ہے، رشیدہ وہ کہ جو اچھے برے کی تمیز کرتی ہو، تو فرماتے تھے باپ کی اجازت کی شادی میں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عزاداری میں وہ فرماتے تھے کہ قما زنی اور زنجیر زنی عزاداری کے اہم مصداق ہے، لہذا وہ اس کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ مختلف ان کی کتابیں اور شاگرد جو انہوں نے تربیت کی ہے وہ اپنی جگہ، اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ حجت اسلام المسلمین علامہ محمد حسین نجفی کے جاڑا صاحب، یہ جاڑا فیملی پنجاب میں، خصوصاً ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس پورے علاقے میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور انہی کے کزن تھے، انہی کے خاندان سے تھے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کے، جن کی تفسیر بھی ہے انوار النجف۔ اور ان حضرات کا اہم ترین کام ہی یہی تھا، خصوصاً ان بزرگوار کا، کہ انہوں نے شاید 60-70 سال جو ہے ایک مدرسہ چلایا ہے، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ، اور بالکل ایک تقریباً گمنامی کے عالم میں۔ اور یہی وہ بزرگان ہیں حقیقتاً کہ جن کے ذریعے سے اس وقت دنیا بھر میں مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کو پہچانا جا رہا ہے۔ اب ایک موضوع ڈسکس کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک جانب تو ہم نے ذکر کیا آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق روحانی کا، اور دوسری جانب ان کا، وہ قم میں اور نجف میں بڑے علماء تشیع میں سے ایک ہیں کہ جو عالم حضرات میں سے تھے، یاد رکھیں، یعنی اس وقت جو 4-5 عالم حضرات تھے ان میں سے ایک یہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی روحانی رضوان اللہ تعالی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، نہ۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کو کسی نے آ کے بتایا کہ ایک صاحب آئے ہیں، تو آغا برجردی بڑھاپے میں باہر تک آئے ان کو لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھیجو، پھر اٹھ کے چلنا شروع ہوئے جتنا بھی چل سکتے تھے، اور جب وہ جانے لگے تو ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اب یہ جو صاحب آئے تھے یہ ایک بوڑھے سے صاحب تھے، اور ایک دیہات کے، پبلک کے اعتبار سے کہا جائے ایک دیہات کے مولوی، اور آغا برجردی کون، ایک مرجع تقلید جہان تشیع اور علی الاطلاق، اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، اور یہ ایک دیہات کے مولوی۔ بعد میں کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا ان کا احترام کیا کہ اٹھ کے گئے جب وہ آ رہے تھے، پھر دروازے تک چھوڑنے گئے، ایسا کیوں؟ جبکہ بہت سارے لوگ آتے تھے وہاں، ان کے لیے اتنا اہتمام اور احترام کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں اور یہ ساتھ پڑھتے تھے۔ جس وقت میں نے اپنے لیے یہ تشخیص دیا، یعنی اپنے لیے یہ جانا کہ پر لازم ہے کہ میں مجتہد بنوں اور درس خارج میں جاؤں، عین اس وقت انہوں نے اپنے لیے یہ تشخیص دیا تھا کہ میں درس خارج کو چھوڑوں اور گاؤں میں جا کے شیعوں کی شیعت کو باقی رکھوں۔ لہٰذا میں ان کا احترام یوں کرتا ہوں کہ اس شخص نے جو اپنے لیے اللہ کی راہ میں صحیح سمجھا تھا اس کو اب تک انجام دے رہے ہیں، کیونکہ اصل ذمہ داری عالم کی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ لازم سمجھتا ہو اس کو انجام دے فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ایام یعنی ایام حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اور ہمیشہ کی طرح میں توجہ دلاؤں
کہ جناب سیدہ کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے کہ اس کو جاننے کے بعد انسان اعلان کرے یا نہ کرے، اگر وہ شیعہ نہیں تھا اور دوسرے مذہب یا مکتب میں تھا تو اس مظلومیت کو جاننے کے بعد وہ اس مذہب اور مکتب میں نہیں رہتا، اعلان کرے یا نہ کرے۔ ممکن ہے اعلان نہ کرے لیکن رہے گا نہیں وہاں۔ وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی مظلومیت ایسی ہے کہ جس وقت، بلکہ مثال دیں کہ مولا امیر المومنین کی مظلومیت پتہ چل جاتی ہے لوگوں کو کہ کیا کیا جنگ جمل میں زوجہ رسول نے جو قتل عام کا بازار گرم کیا، اور پھر کیا کیا معاویہ نے، البتہ معاویہ کو بھی جو گرین سگنل ہے وہ جناب عائشہ نے دیا تھا۔ گرین سگنل کیا؟ ہاں اٹ از پاسبل، آ جاؤ۔ عالم اسلام میں جو پہلا قتل عام ہے وہ جنگ جمل تھا۔ اب اگر کوئی ان خاتون کو نہ مانے، اب اگر کوئی معاویہ کو نہ مانے، پھر بھی وہ رہتا اسی مذہب میں، پھر بھی وہ رہتا وہیں پہ۔ امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت کو جان لے اور یہ مان لے کہ معاویہ نے ظلم کیا اور معاویہ نے امام کو شہید کروایا، لیکن پھر بھی وہ رہتا وہیں ہے۔ امام حسین کی مظلومیت کو جان لے اور یزید کو برا کہے، پھر بھی رہتا وہیں ہے۔ لیکن جناب سیدہ کی مظلومیت ایسی ہے کہ جیسے ہی پتا چلے گا کہ ان پر ظلم کرنے والا ظالم کون ہے تو خود بخود اس سابقہ مذہب کی بنیاد جڑ سے اکھڑ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیعہ کون ہے کہ جو مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق ھذا الامہ بہ یفرق بین الحق والباطل یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حکم خداوند تبارک و تعالی وسیع، خلیفہ اور تمام مسلمانوں کا امام مانتا، وہ شیعہ ہے۔ اور جو ان کے مقابلے میں پہلے سیاسی خلیفہ کو سقیفہ میں چنا جانے کے بعد سیاسی خلیفہ مانتا ہو، وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے، اس کو کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ اب جیسے اس کو پتا چلے گا کہ جناب سیدہ پہ ظلم کرنے والا کون ہے، خود بخود بنیاد اس کی ختم ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی لوگ شیعہ ہوئے ہیں، یاد رکھیں، پوری تاریخ میں امام حسین کی مظلومیت سے بہت سارے پردے ہٹتے ہیں، وَإِلَّا یزید ملعون خبیث پلیت لعنت اللہ علیہ کو بھی یہ لوگ ساتواں خلیفہ کہتے ہیں، لیکن ایسا ساتواں خلیفہ کہتے ہیں، مانو نہ مانو چلے گا۔ لہذا کچھ لوگ ہیں جو ساتواں خلیفہ کہتے ہیں، نہ کہ پبلک۔ بڑے بڑے علماء نے جب اشرف الانبیاء کی اس روایت کو کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے، ائمہ ہوں گے، اس موضوع کی جو روایات ہیں، جب ان کی تفسیر بیان کی ہے تو یزید کو ساتواں خلیفہ کہا ہے۔ اب اس ساتویں کو برا کہہ کے بھی رہتے وہی ہیں، کیونکہ وہ بنیاد نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ کی مظلومیت ہی کو دیکھ کے سب یہاں آئے ہیں، جتنے بھی آئے، یاد رکھیں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے تیونس کے ہوں۔ تیونس کے اس وقت مشہور و معروف محقق کے جو مذہب حق اہل بیت میں جنہوں نے قدم رکھا، یعنی ڈاکٹر تیجانی سماوی، جو آخری جس چیز نے ان کو ہلایا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت تھی کہ نا اب نہیں رہا جا سکتا، یہاں یہ برداشت کر لیا، یہ برداشت کر لیا، یہ برداشت کر لیا، یہ برداشت کر لیا، یہ بھی فضائل تھے علی میں، یہ بھی فضائل تھے، یہ بھی فضائل تھے، یہ بھی فضائل تھے۔ اس کے بعد بھی انسان کہتا ہے چلے گا، لیکن جب جناب سیدہ کی مظلومیت کا علم ہوتا ہے تو پھر اگر وہ واقعاً انسان ہے،
اگر وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے تو پھر وہ اس مکتب میں باقی نہیں رہ پاتا. یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے. لہذا بعض وہ لوگ ہیں جو اعلان نہیں کر پاتے اور بعض وہ لوگ ہیں جو اعلان کر دیتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ والی چیز کہ جو اس شخص کو مجبور کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہتا، تو وہ مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مکتب اہل بیت میں مظلومیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کثرت سے ذکر ہوا اور کتابوں میں بیان کیا گیا. اب یہ ذکر جو ہے مختلف صورتوں میں ہے. انشاءاللہ کل کچھ گفتگو، کیونکہ ایک کام کیا جاتا ہے کہ اپنی ہی قوم کو شک میں ڈالا جائے، لہذا کل کچھ گفتگو ہم ایام فاطمیہ کے بارے میں بھی کریں گے. یہ نئی چیز نہیں ہے. زیادہ دن ہو جانا، کم دن ہونا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن ایام فاطمیہ یہ چیز نہیں ہے. اور پھر اس کے بارے میں جو تمام دنیا میں ہوا، جو علماء نے انجام دیا، انشاءاللہ اس کی جانب توجہ دلائیں گے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور 2-3 دن، یہ 3 دن کا جو سلسلہ رہے گا، تو اس کو ہم کوشش کریں گے مختلف موضوعات بیان کریں، جن میں سے ایک موضوع کے جو بلا شک جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہیں اور تمام خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، تو کچھ انشاءاللہ اس جانب بھی توجہ دلائیں گے کہ ان کی زندگی سے ایک اثر لیا جائے، مرد بھی لیں اور خواتین بھی لیں. اور یہ بھی بات کے لیے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہیں تو صرف خواتین کے لیے نہیں ہیں، یعنی خواتین کے لیے تو زیادہ ہیں، اور خصوصاً جو ان کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی اور طہارت اور حیا، یہ وہ چیز ہے کہ جو خصوصاً تمام خواتین کے لیے ہمیشہ آئیڈیل رہی اور رہے گی اور رہنی چاہیے. کیونکہ جو القاب میں سے ان کے لقب ہے صدیقہ، وہ انہی کا ہے. جس طرح سے مولا امیر المومنین کے القاب ادھر ادھر اسمگل کر دیے گئے، تو جو صدیقہ لقب ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا ہے. وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ جو جناب عائشہ کو کہہ دیا جاتا ہے صدیقہ، یہ قرآن کے خلاف ہے ان کو صدیقہ کہنا. مثلا قرآن کی مخالفت ہے. اگر کوئی صدیقہ کہتا ہے تو وہ قرآن سے جنگ کرتا ہے، سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. تو اس جانب توجہ رہے کہ جناب سیدہ ان میں سے ہیں کہ جن کے لیے آئے تطہیر آئی ہے، اور جناب عائشہ ان میں سے ہیں کہ جن کا ذکر سورہ تحریم میں ہے. تو تحریم والوں اور تطہیر والوں کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب ایک فتنہ جو اس وقت دشمنان اہل بیت کے دفاع میں نظر آتا ہے اور وہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو پہلے بھی ایک دفعہ میں ڈسکس کیا ہے، آج جناب سیدہ سے کہ اس لقب کے حوالے سے بھی ڈسکس کر دیں. وہ یہ ہے کہ اب جب بات کی جائے دشمنان اہل بیت کی اور ان کے جرائم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین. البتہ یاد رہے کہ اشرف الانبیاء کی ازواج کو جو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی مؤمنین کی ماں، تو اس سے قطعاً صرف یہ مراد ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی ام المؤمنین سننے کے بعد یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ام المؤمنین مان بھی لیا جائے، تمام مومنین کی ماں،
جو کہ ایسا قطعاً مانا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ مومنین کے معنی نکاح نہیں ہو سکتا. مان بھی لیا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ اس لقب کو اب البتہ مفسرین اہل سنت نے کہا ہے کہ صرف یہ معنی ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، باقی کوئی معنی نہیں ہے. حتیٰ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کا بھائی ماموں نہیں ہے. اب معاویہ کو ماموں کہتے ہیں، خال المومنین. حتیٰ ڈسکس کیا ہے کہ ان کی بیٹیاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی بیٹیاں ہیں، اگر یہ ام المومنین ہیں تو ان کی بیٹیوں سے شادی بھی ہو سکتی ہے. ماں ہونے کے اعتبار سے ہماری میراث بھی ان کو نہیں جائے گی. یہ سارے موضوعات بیان کیے ہیں. نہ ان کا بھائی ماموں ہے، کیا مراد؟ یعنی خواتین کی شادی ہو سکتی ہے اس سے. نہ ان کی بہنیں خالہ ہیں، کیا مراد؟ یعنی مرد شادی کر سکتے ہیں. نہ ان کی بیٹیاں بہنیں ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ماں ہے تو ماں کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ بہن. تو اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے اگر کسی کی ہو، جیسے کہ حضرت ام سلمہ کی پہلے سے ایک بیٹی تھی ان کی. سب نے صراحتاً کہا ہے کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ بھی کیا موضوع تھا؟ طلحہ یہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوگا تو میں شادی کروں گا. کس سے؟ جناب عائشہ سے. چچا زاد بھائی تھا وہ. یہ بات اشرف الانبیاء کو ناگوار گزری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا، یہ مومنین کی ماں ہے. یہ اصل موضوع ہے. لیکن کہا جائے کہ اگر مومنین کی ماں ویسے بھی مان لیں، یعنی واقعاً ماں، تو کون سا کمال ہے؟ کیونکہ جس وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے وہ تو اشرف الانبیاء کی ماں کو کافر مانتے ہیں. جب اشرف الانبیاء اور انبیاء کی مائیں کافر ہو سکتی ہیں اور ان کا مومن ہونا اور متقی ہونا اور پاکیزہ ہونا اگر ان لوگوں کو ثابت نہیں ہے، تو عام مومنین کی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کہاں سے نتیجہ نکلا کہ مومن کی ماں مومن نہیں ہوگی؟ جب انبیاء کی ماں تمہارے نزدیک مومن نہیں ہوتی تو عام مومن کی ماں کیسے مومن ہوگی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یعنی ہو بھی سکتی ہیں مومن، نہیں بھی ہو سکتی. اس لقب سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اب یہ جو ہم نے عرض کیا سورہ تحریم والا موضوع، یہ سب مومنین کو جس طرح سے آیت تطہیر کا علم ہے، سورہ تحریم کا بھی ہونا چاہیے. اور شروع کی چند آیتیں جا کے آپ ضرور پڑھیں. اور اس میں جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ان تتوبا فقط صغت قلوبکما. اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، دو بیویوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. اب یہاں پر فتنہ کیا جا رہا ہے کہ امہات المؤمنین اور اصحاب جو ہے نا، یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں. یہ ایک بڑا جملہ آج کل بڑا مشہور ہوا ہے. یہ قرآنی ہستیاں ہیں. اس کا جو سمپل جواب ہے وہ ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے. سمپل جواب کیا ہے؟ یعنی جی اصحاب قرآنی ہستیاں ہیں. اچھا اصحاب قرآنی ہستیاں ہیں تو صحیح ہے. آخر زمانے کی جو آیات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ منافقون کس کے لیے؟ سورہ جمعہ میں جو چھوڑ کے جاتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ تو اگر آپ ان کو معین نہیں کریں گے، یہ ڈرتے کس سے؟ معین کرنے سے. اگر آپ ان کو معین نہیں کریں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ سب مشکوک ہو جائیں گے. آخر زمانے کی سورہ بقرہ کی آیت میں کیا ہے حکم؟ تمام مسلمانوں کو وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. کیا ہے مسلمانوں؟ یہ مدینہ میں ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں. اب جب یہ آیت آ گئی کہ اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں، تو پھر یار کوئی بچ گیا؟ کہا جائے گا اس سے دین لے لو، کہا جائے گا ممکن ہے یہ ان میں سے ہو. اس سے دین لے لو، کہا جائے گا ممکن ہے یہ ان میں سے ہو. اس سے دین لے لو، کہا جائے گا ممکن ہے. تو یہ جو انہوں نے فرار کا راستہ نکالا ہے کہ یہ قرآنی ہستیاں ہیں، تو یہ اور پھنس جائیں گے. اور ایسا پھنسیں گے پھر سب کو چھوڑنا پڑے گا، پھر صرف تطہیر والے بچیں گے. بالکل اسی طریقے سے اب جب یہ قرآن میں آ گیا فقط صغت قلوبکم، کہتے ہیں نہیں معلوم یہ کون دو تھیں. بھئی اتنی بات تو واضح ہے کہ حضرت خدیجہ نہیں تھی. کیوں؟ اے نبی کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. دو بیویاں حضرت خدیجہ کے دور میں تھیں؟ وہ تو اکیلی تھی. تو اس کا معنی ہے کہ یہ بات کی بات ہے.
فقد سغت قلوبکما، کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے تاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ جو ہے وہ اس فلانے نے توبہ کر لی اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر اصلا کوئی اعلان ہی نہیں ہے توبہ کی کہ نہیں، حکم ہے توبہ کر لو، اور اعلان بھی ہے کہ دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، لیکن نہ بعد میں دل سیدھے ہونے کا اعلان قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ توبہ کرنے کا اعلان قرآن میں ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی، اور نہ حدیث میں۔ اچھا، اب اگر حدیث میں ہو بھی تو کیا ہے، کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ قرآنی ہستیاں ہیں اور تاریخ غلط ہے، تو اگر تاریخ میں اور اگر کہیں نکل بھی آئے توبہ تو کہا جائے گا وہ تو آپ پہلے انکار کر چکے ہیں۔ اگر آپ توبہ کو مانیں گے تو باقی جرائم کو بھی ماننا ہوگا، اگر آپ باقی جرائم کے لیے تاریخ کو اور حدیث کا انکار کریں گے تو پھر توبہ کے لیے بھی تاریخ اور حدیث کافی نہیں ہوگی۔ اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اشرف الانبیاء کی زوجہ تھی جناب زینب بنت جہش۔ جب بھی اشرف الانبیاء جاتے تھے تو ان کے یہاں زیادہ بیٹھتے تھے، اور وہ اشرف الانبیاء کو اپنے پاس سے کھانے کے لیے شہد دیتی تھی۔ ان دو خواتین نے کہ جن کے دل ٹیڑھا ہونے کا ذکر ہے قرآن میں اور بخاری میں بھی نام ہے، اور تمام تفاسیر اہل سنت میں ان کا نام ہے کہ یہ کون تھی؟ جناب عائشہ اور حفصہ۔ انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ جب بھی زینب بنت جہش کے پاس سے میرے یا تمہارے پاس رسول اللہ آئیں تو ہمیں ان سے کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور بدبو کون سی آ رہی ہے؟ مغافیر کی بدبو۔ اور جس طرح سے مختلف پودوں کو کٹ لگا کے ان میں سے گوند نکالتے ہیں، آپ جانتے ہیں گوند الگ الگ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی اگر آپ جائیں تو جو اچھا جاننے والا ہوگا اس سے آپ کہیں گوند تو کہے گا کون سا گوند؟ کیکر کا، ببول کا، نیم کا۔ تو عربوں میں بھی مختلف درختوں کے گوند ہیں، ان میں سے ایک گوند جو ہے وہ بہت اچھا ہے حافظے کے لیے، روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں کندر۔ وہ ایران میں ملتا ہے، وائٹ کلر کا ہوتا ہے، پاکستان وغیرہ میں اس کو آپ چبائیں تو وہ ببل جیسا گم جیسا بن جاتا ہے، اور وہ حافظے کے لیے اچھا ہے، اور حاملہ خواتین کے لیے بھی یہ کھائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ذہین ہو، تو وہ بھی ایک گوند ہے۔ انہی گوندوں میں سے ایک گوند وہ ہے مغافیر کا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کھاتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، جیسے کہ لہسن پیاز کی۔ تو ان دو خواتین نے زینب بنت جہش کے خلاف سازش کی اور اشرف الانبیاء سے جھوٹ بولا، اور ان کو اذیت دی۔ آپ اپنے باپ کو یا ماں کو یا پروفیسر کو یا باس کو یا ٹیچر کو کہیں تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ احترام ہے؟ اور وہ بھی جھوٹ۔ دنیا میں کہیں بھی جائیں لوگ کہیں گے ماں سے جھوٹ بولا تم نے جھوٹ بولا پروفیسر کے لیے لیکچر کے دوران کی بدبو آ رہی ہے۔ فرض کریں کوئی ٹویٹر قریب بیٹھ کے پڑھا رہا ہو یا باس گفتگو کر رہا ہو، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کی پوری میٹنگ خراب ہو جائے گی، پوری توجہ اس کی ہٹ جائے گی۔ پوری متمدن دنیا میں پوچھیں کہ پروفیسر یا ٹیچر یا ماں یا باپ یا کسی دوست کے لیے آپ گاڑی چلا رہے ہو، کسی سے کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ کہے گا ہیٹر کروں یا کھڑکی کھولوں؟ کھڑکی کھولتا ہوں تو بو ادھر جائے گی، ویسے کھڑکی کھولتا ہوں تو یا گرمی آئے گی سردی آئے گی۔ تمام تفاسیر شیعہ اور سنی میں ہے کہ اشرف الانبیاء کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی تھی کہ ان کے پاس سے بدبو آئے، لہٰذا آپ دیکھیں کھانے والی چیزوں کے بارے میں تاکید ہے کہ کھاؤ جس میں خوشبو آئے، حتیٰ یہ جو روزے کے بارے میں مشہور ہے اس کو لوگ نیگیٹو لے لیتے ہیں، ہاں روزے میں ایک بو آتی ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ملائکہ کو پسند ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ روزے میں بدبو آئے۔
آیا روزے دار اسپرے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. آیا روزے دار کلی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. آیا روزے دار روزے کے عالم میں برش کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. بلکہ روایات کے بارے میں طویل ہمارا لیکچر بھی ہے کہ خود ہمارے روایات ہے الطیب تحفۃ الصائم، کہ خوشبو جو ہے روزے دار کے لیے خود ایک تحفہ ہے. تو یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ ملائکہ کو روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ خوشبو لگتی ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن اس میں یہ والا موضوع نہیں ہے کہ اب ہماری سب کی ذمہ داری بن گئی کہ جس آفس میں بھی جائیں تو مسلمانوں کے منہ سے بدبو آئے. تو اشرف الانبیاء کے بارے میں کہ اپنے لباس کو گرم پانی سے بھی دھوتے تھے. اب دیکھیں جسم کے بال صاف کرنے کی تاکید، نہانے کی تاکید، کہ وہاں کے گرم موسم میں پسینے سے جو لباس میں بیکٹیریا بن جاتے ہیں کہ دوبارہ لباس پہنو تو پھر بدبو آئے، اس کو گرم پانی سے دھوتے تھے. پھر وہاں پر خوشبو استعمال کرنے کی تاکید، حتیٰ روایات میں اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ خوشبو پہ پیسہ لگانا اسراف نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور لوبان جلانے کا حکم کہ خوشبو کی چیزیں جلاؤ. تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ اشرف الانبیاء کو خوشبو کتنی پسند تھی. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بھی کس کی؟ مغافیر کی. اور پھر اشرف الانبیاء نے کہا، ان دونوں خواتین کا یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا رسول اللہ سے. تو اشرف الانبیاء نے کہا کہ اچھا اس کا ذکر اب کسی اور سے نہ کرنا، یعنی وہ اوروں سے نہ کہتی پھرنا کہ رسول اللہ بدبو آ رہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ان تتوبا فقد سغت قلوبکما، تم توبہ کرو، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی اشرف الانبیاء سے جھوٹ بولے تو صادقہ تو بہت بڑی بات، صدیقہ تو بہت بڑی بات ہے، صادقہ نہیں ہو سکتی. صدیقہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک جھوٹ کے بعد انسان صادق نہیں رہتا، چائے کہ اشرف الانبیاء سے جھوٹ اور ان کو اذیت دینا، اور وہ بھی کس لیے کہ وہ جناب زینب بنت جہش کے پاس نہ بیٹھیں. تو یہ ہم نے گفتگو کی کہ یہ جو لقب ہے صدیقہ، جس طرح صدیق اکبر لقب ہے مولا امیر المومنین کا، فاروق اور فاروق اعظم لقب تھے مولا امیر المومنین کے دوسروں کو دے دیے گئے، بالکل اسی طرح سے صدیقہ جو لقب ہے وہ جناب حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا ہے. اور پھر انہی القاب میں سے جو ایک اہم ترین صفت جناب سیدہ کے لیے تصور کی جا سکتی ہے. ایک صفت جناب سیدہ کے لیے جو اہم ترین صفت ہے، لیکن اس سے پہلے ذہن میں رہے کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اشرف الانبیاء ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. اور پھر ہمارے عقیدے کے حساب سے بھی بات رہے، دوسروں کے حساب سے بھی اچھا نتیجہ نکلے گا، ہمارے حساب سے تو اور زیادہ اچھا نکلے گا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی کسی وقت نبی نہیں تھے اور اچانک ہو گئے. نہ، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان فرمایا، اب ان کو اجازت ہوئی کہ آپ کھول دو اس بات کو. تو اشرف الانبیاء تو ہمیشہ سے نہیں تھے، رسول تھے، اولو العزم تھے، خاتم الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے ہمیشہ سے. کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے. تو اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى، کہ جو اپنی خواہشات سے نہیں بولتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. وہ فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے. کس عمر میں فرما رہے ہیں؟ کہ جب تقریباً وہ 5-6 سال کی ہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جس میں ہم سب کے لیے جو ہے خصوصاً بچوں کے لیے کہ جب کہا جائے کہ ان میں اسوہ حسنہ ہے، تو جب وہ اپنی والدہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات السلام علیہا کے شکم مبارک میں تھیں،
اور جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تنہائی کے عالم میں تھیں، جب پریشان ہوتی تھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان سے باتیں کرتی تھیں، ان کا دل بہلاتی تھیں. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جب کبھی اشرف الانبیاء سوال کرتے تھے تمہارا کیا حال ہے، تو فرماتی تھیں کہ میرے شکم میں جو یہ بچی ہے، یہ جو مولود ہے، یہ تنہائی میں میرا دل بہلاتی ہے. تو اب یہاں تصور کریں کہ ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں لیکن ماں کا خیال کر رہی ہیں. ابھی تقریباً 4-5 سال کی ہیں، تو اس دوران قطعاً کہ جب شکم مادر میں ہے اور ماں کا اتنا خیال کیا، تو جب دنیا میں قدم رکھا ہو اس وقت بھی قطعاً ماں کا خیال کیا ہوگا. اب ایک وقت آیا کہ ماں دنیا سے چلی گئی، اور جناب سیدہ یہ جانتی ہیں کہ میرے والد 2 اہم ناصروں سے محروم ہو گئے بیک وقت. ایک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام. اب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جانتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے 2 مددگار جانے کے بعد میں ان سے کچھ مانگوں یا میں ان کو کچھ دوں. جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یہ بیٹی ہیں، اس ماں کی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور حضرت خدیجہ میں اتنی کہا جا سکتا ہے کہ جرت نہیں تھی سب کچھ لٹانے کے بعد کہ وہ اشرف الانبیاء سے یہ کہہ دیتی کہ جس لباس میں آپ پر وحی آتی تھی وہ مجھے کفن میں دے دیجیے گا. اپنے منہ سے نہیں بول سکی. اس کے لیے کس کو انہوں نے وسیلہ بنایا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ میرے مرنے کے بعد اپنے بابا سے کہنا کہ جس لباس کو آپ پہنتے تھے اور آپ پر وحی نازل ہوتی تھی وہ میرے کفن میں رکھ، اس کا مجھے کفن دے دے. جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اقربا رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیے شیب ابی طالب میں، تو اس خاتون کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس ماں کا دل بہلاتی تھی حضرت فاطمہ. اور جب یہ ماں اور حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، جناب سیدہ نے اپنے بابا سے کچھ مانگا نہیں بلکہ اتنی محبت دی انہیں، اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کوئی مبالغے سے کام نہیں کرتے، کوئی شعر نہیں کہہ رہے تھے وہ مبالغہ میں، بلکہ حقیقت میں کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. یعنی جناب سیدہ نے باپ سے ممتا نہیں چاہی بلکہ اپنے باپ کو اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہاں سے نتیجہ نکلا کہ جناب سیدہ کی روش پہ اگر کوئی چلنا چاہے تو اپنے ماں باپ کا خیال کرے اور ان کی خدمت کرے. اب جناب سیدہ سلام علیہا یہ ذہن میں رہیں کہ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی والدہ کا دل بہلا رہی ہیں اور ماں اور حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد باپ کی اتنی خدمت کر رہی ہیں، تو جب دنیا میں آنے سے پہلے جناب خدیجہ کی وہ خدمت کر سکتی ہیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا یہ سلسلہ باقی ہے. عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ توسل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا، ایک روح ایک جسم. موت کے بعد روح اور جسم میں فرق ہوتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا ہے. اشرف الانبیاء کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں. وہ کل بھی رحمت للعالمین تھے، آج بھی رحمت للعالمین ہیں. وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. اور جناب سیدہ آج بھی اس رحمت للعالمین کی ماں ہیں اور کل بھی اس رحمت للعالمین کی ماں تھیں. یعنی آج بھی ام ابیہا ہیں اور کل بھی ام ابیہا تھیں، اور رحمت للعالمین کے لیے آج بھی خیر کثیر ہیں اور کل بھی خیر کثیر تھی. اور جب بھی کوثر کے اوپر دقت کریں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ خیر کثیر ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہیں، وہ تو ہیں، یعنی صرف ہمارے آپ کے لیے خیر کثیر نہیں ہیں، وہ خیر کثیر اس کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
جناب سیدہ سے کوئی بھی توسل کرے، اول تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرنی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور جو رسول آل رسول کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کبھی اگر توسل کا نتیجہ نہ نکلے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ دعا کا نتیجہ نہ نکلے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بھی مصلحت ہے اور توسل کے بعد ان کی جانب سے بھی مسئلہ ہے، لیکن ہاں نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ جس طرح اللہ سے کی ہوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، بالکل اسی طریقے سے رسول آل رسول سے توسل کا اگر نتیجہ بظاہر نہ نکلے، لیکن اس سے بہتر اس دنیا میں یا اس دنیا میں اس توسل کے ثواب اور اس احترام کے ثواب کی صورت میں ضرور ملے گا۔ اب وہ کیسے ملے گا؟ فرض کریں کیا کوئی بھی ہم میں سے ایسا ہے کہ اپنی کسی حاجت کے لیے جناب سیدہ کے قاتلوں سے توسل کرے؟ بعض دفعہ اپنی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے انکساری، کہ ہم سب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں اور پھر استغفار کریں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو کہیں کہ ہم صحیح معنی میں محب اور صحیح معنی میں شیعہ نہیں ہیں، یہ انکساری ہے۔ لیکن کیا ہم انکار کر سکتے ہیں کہ محب نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ہماری اصل فضیلت ہے کہ انکار کر سکتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہے، کہیں گے کہ ہاں جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، لیکن انکار نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں کیا؟ کہا جائے گا نہیں، جو حق ہے اللہ کی اطاعت کا وہ نہیں ہے، لیکن ہے ماننے والے۔ تو اپنی قدر و قیمت جاننی چاہیے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو تو اس نے کبھی شیطان سے کہا ہو کہ یا شیطان تو میری مشکل کو حل کر دے؟ نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب ہے ہم بہت اچھے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا کوئی ہم میں سے ایسا ہے کہ جب رسول آل رسول سے توسل کا نتیجہ نہ نکلا ہو تو کہا ہو کہ ہم اب قاتلان جناب سیدہ سے، دشمنان رسول آل رسول سے توسل کریں؟ استغفر اللہ من ذلک، کوئی بھی ایسا نہیں۔ اب اگر پریشانی کے بعد توسل کیا جائے اور توسل کا نتیجہ نہ نکلے پھر توسل کیا جائے تو یہ خود عبادت ہے اور ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ دعا پریشانی کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ خود علامت ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو پھر دعا مانگی جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علیم حکیم مانتے ہیں کہ اس کی مصلحت ہوتی تو قبول کر لیتا، نہیں کیا میں دوسری دعا مانگ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کیا ہے روایتوں میں کہ روز قیامت جب نامہ اعمال کھلے گا تو بعض مومنین پریشان ہوئے کہیں گے یہ اتنے اچھے اعمال تو ہمارے نہیں ہیں، یہ اتنی زیادہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو جواب ملے گا کہ وہ دعائیں جو تم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں یہ ان کے بدلے نیکیاں ہیں۔ تو مومن یہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا خود ایک پریکٹیکلی عبادت ہے، عمل ہے، اور عقیدہ جھلکتا ہے کس صورت میں کہ ہم فقیر ہیں وہ غنی ہے، ہم نہیں کر سکتے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اینن یہی جھلک نظر آتی ہے ولایت کی کب توسل کی صورت میں کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول علیہ رسول کے بارے میں کہے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ان کی اپنی ہے۔ کوئی کہتا ہے ایسا شیعہ؟ کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ الگ تھا یہ پہلے سے الگ تھے؟ نہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نور کو خلق فرمایا، اللہ نے ان کو طاقت دی، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ بس جس طرح سے دعا کرنے کے بعد ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزارش ہے کچھ آگے تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ دعا کے بعد یہ عقیدہ نظر آتا ہے کہ خداوند تعالی قادر ہے اور ہم فقیر ہیں اور وہ علیم حکیم ہے، اینن یہ جلوہ نظر آتا ہے توسل کے بعد۔ تو یہ جان لیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے، اور اس سے روح مضبوط ہوتی ہے اور اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے توسل میں ہے، اور اگر دعا قبول نہ ہو اور اس کے بعد دعا مانگی جائے
تو یہ اور زیادہ روح کو نکھارتا ہے کہ ہم ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے ہیں، ناراضی نہیں ہیں، اس کو عادل مانتے ہیں، علیم الحکیم مانتے ہیں، اور نا امید نہیں ہوئے، کہ گناہوں میں سے بدترین گناہ نا امیدی ہے۔ ایناً یہی جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم رسول آل رسول سے نہ غافل ہوئے نہ نا امید ہوئے ہیں۔ ان کی مصلحت تھی، توسل قبول ہوا، ان کی مصلحت ہوئی تو توسل نہیں قبول ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ سے اور ان ارواح مقدسہ سے، چہاردہ معصومین اور جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی بھی توسل کرتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، روح کے اوپر ایک نکھار آتا ہے۔ ایک واقعہ کہ جو ایران کے ایک مشہور خطیب نے خود بیان کیا کہ جب وہ جرمنی گئے تو وہاں ان سے ملنے کے لیے ایک جرمن شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے گھر آپ مجلس سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا آپ میرے گھر میں مجلس پڑھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن میں پہلے بات کروں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے ایک، اور شروع کے 10 دن ہیں، لیکن جو مصائب پڑھنے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے پڑھنے ہیں۔ بعد میں انہوں نے، ظاہر ہے کہ سفارت خانے والوں کے ذریعے سے آیا تو انہوں نے پوچھا بھی کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا پروگرام، تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ایک شیعہ ہوا ہے، اور یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ جو بھی آتا ہے ان کو بلاتا ہے مجلس کے لیے ہر سال، پچھلے 2-3 سال سے، تو یہ اعتماد والا ہے، جا سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں وہاں گیا اور بہت ہی مالدار قسم کا آدمی تھا۔ جب اس نے پھر تاکید کی کہ آپ کو جو فائنل ذکر کرنا ہے وہ حضرت فاطمہ کا کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، یہ تو ایام محرم ہے۔ تو اس نے وجہ بتائی کہ، اور وہ آپ وجہ سمجھ سکتے ہیں یہاں کے حالات کو اور یہاں کے مالداروں کے پرابلم کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ یورپ اور امریکہ کا جو مالدار شریف آدمی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے، اگر وہ اچھے خاندان کا ہے، کیونکہ اگر وہ ناجائز تعلق رکھتا ہے اور ہر روز کل یومن ہوا فی شان، تو وہ اس طبقے میں بھی ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ اور جو بیچارہ شادی کرتا ہے تو ہاف اور ہاف کے چکر میں بیچارہ خود ہی زیرو ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشان بزنس مین، اسے پتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو یہی حال ظاہر ہے جرمنی کا بھی رکھیں، تو بزنس مین تھا، تھوڑی دیر میں اس نے شادی کی، اور شادی کے پھر بعد شادی ہوئی، بچہ ہوا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مسائلیاں ہیں کہ دونوں لیٹ ہیں اور بچہ ہوا ہے، تو ایک بیٹی ہوئی۔ تو کہتا ہے یہ جو بیٹی تھی نا، یہ ہماری زندگی میں بالکل ایک بہار آ گئی تھی، ہم دونوں کی زندگی کا مرکز یہ بیٹی تھی۔ اب یہ 5-6 سال کی، تقریباً 5-6 سال کی بچی تھی۔ کہنے لگے یار ایک دم سے یہ پیلی پیلی ہونے لگی، بخار سا ہونے لگا، کمزور ہونے لگی۔ اب ہم نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا تو کینسر ہے اس کو۔ اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی، جرمنی میں دکھایا، انگلینڈ میں دکھایا، اور 1-2 جگہ دکھایا۔ آخر میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو برا مت ماننا، اب اس بچے کو مزید اذیت نہ دو، زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو گھر لے جاؤ، گھر کا ماحول دو۔ اب یہ 2 ہفتے سے زیادہ جینے والی نہیں ہے، یہ اس کا بیڈ روم ہو، اس کے کھلونے ہوں، اس کی چیزیں ہوں، تو یہ گھر لے آئے۔ ان کے یہاں ایک میڈ آتی تھی جو ایرانی تھی اور بزرگ خاتون تھی۔ اب ظاہر ہے یہ معاملات 10-15 دن میں، 20 دن میں ہوئے، ایک دم سے بڑھ گئے۔ اب اس دوران وہ نہیں آئی یا ان سے نہیں ملی۔ اب جب یہ نا امید ہو کے واپس آئے تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے سب کچھ یہ؟ تو اس نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا کہ نا امید ہے سب کچھ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کا میں بھی بتاتی ہوں۔
تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کیا تمہارے ایران میں بھی کوئی ایسے ڈاکٹر ہیں؟ کہاں ہے؟ نمبر بتاؤ مجھے، اپائنٹمنٹ کا کیا ہوگا تاکہ جاؤں وہاں۔ تو اس نے کہا کہ نہ نمبر کی ضرورت ہے نہ اپائنٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کیا یہ کیا باتیں ہیں؟ بولا آخر ٹکٹ چاہیے ہوگا، جانا ہوگا۔ کہا کہ نہیں۔ کہنے لگے صرف ایک کام کریں آپ، 135 دفعہ جو ہے اور کہا اس سے کہ بے شک اپنی زبان میں، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری سیدہ، اے میری سردار، اے جناب فاطمہ میری مدد فرمائے، کہ جاؤ ایک کمرے میں پڑھو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں گیا اس نے مجھے اپنی تسبیح دی کہ اس پہ پڑھو، تو وہ بھی ایک کمرے میں چلی گئی، اس نے دعائیں شروع کر دی۔ کہنے لگے تھوڑی دیر میں بچی جو میری سو رہی تھی ایک دم سے اس نے جو ہے وہ چیخنا شروع کیا کہ کہاں چلی گئیں کہاں چلی گئیں۔ ہم لوگ دوڑ کے گئے، تسبیح مکمل ہو چکی تھی، تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے بالکل صحیح سالم ہے، دوڑ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ بابا وہ کہاں گئی خاتون؟ تو میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ایک عورت آئی تھی، ابھی خاتون آئی تھی، اور وہ کبھی اپنا ہاتھ اپنی پسلی پہ رکھتی تھی اور سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھتی تھی، اور اس نے مجھے شفا دی ہے۔ اس نے کہا کہ اٹھو، اور کہا کہ اپنی اس میٹ سے کہنا کہ جس کو یہ لوگ بی بی کہتے تھے، وہ جو بزرگ خاتون تھیں وہ ان سے کہتی تھی کہ میرا نام نہ لو، مجھے بی بی کو، اس سے کہنا کہ یہ جو تم کہہ رہی تھیں کہ اے میری ماں، اور یہ سیدہ تھیں خاتون، کہ میری عزت نہ چلی جائے، مجھے شرمندہ نہ کر دینا، تو اس سے کہنا کبھی بھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اس وجہ سے میں ہر سال ایک مجلس رکھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی، لیکن مصائب میں میری خواہش ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کیوں، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو پھر میں توجہ دلاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رحمت للعالمین کے لیے بھی خیر کثیر ہیں۔ وہ امام حسن امام حسین کی ماں ہیں، لیکن اشرف الانبیاء نے ان کو اپنی ماں کہا ہے ام ابیہا۔ وہ امام بھی نہیں ہیں اور نبی بھی نہیں ہیں، لیکن جب تعارف ہوتا ہے ان کا تو اس صورت میں ہوتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ عالم ملائکہ میں جب تعارف ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہو رہا ہے کہ یہ جو جمع ہیں یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں سمجھ جائیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہے بارگاہ نبوت میں اور بارگاہ امامت میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی العباد وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، کہ ہم اللہ کی جانب سے حجت ہیں تمام بندوں پر، اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ حجت ہیں ہم پر۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں رسول کی بیٹی کہ جس سے رسول نے اتنی محبت کی کہ جب وہ آتی تھیں تو کھڑے ہوتے تھے اور دوڑ کے ان کی جانب جاتے تھے، اور کبھی انہیں اپنے سینے سے لگاتے تھے، کبھی ان کے بالوں کو سونگھتے تھے، کبھی ان کے ہاتھ کو چومتے تھے، کبھی ہاتھوں کو سونگھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں جب معراج یاد آتی ہے تو فاطمہ کو اپنے گلے لگاتا ہوں اور خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ اور انہیں انتہائی اذیت ہوتی تھی جب کچھ حاسد قسم کی خواتین اشرف الانبیاء پر اعتراض کرتی تھیں، اور انہیں حسد ہوتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جناب زینب بنت جہش کے رکنے سے حسد ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ لیکن یہ بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جو اشرف الانبیاء نے اپنی ماں کہا، اور جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ریحانۃ الرسول، رسول کا پھول، کیونکہ سونگتے تھے وہ جناب سیدہ کو۔ اب آپ تصور کریں اشرف الانبیاء کو معراج میں
جناب سیدہ کا نور ملا، جناب سیدہ کی جسمانی خلقت کی ابتدا بھی معراج سے ہوئی، اور ایک درخت کہ جس کی خوشبو اشرف الانبیاء کو یاد آتی تھی، جس پھل کی خوشبو یاد آتی تھی، اس پھل کو کھا کے جناب سیدہ کے جسم کی ابتدا ہوئی، اور دنیا میں جب وہ وقت یاد آتا تھا معراج کا تو جناب سیدہ کو سونگتے تھے، اسی لیے جناب سیدہ کا ایک لقب ہے ریحانۃ الرسول، یعنی رسول اللہ کا پھول، لیکن بعد اشرف الانبیاء اس پھول کو مسل دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں۔ آج اشرف الانبیاء کے مصائب بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کے جس پہ پتھر بھی پڑے، جب وہ عقبہ سے گزرے تو ان کو قتل کی کوشش بھی کی، پتھر اور چٹانیں پھینکی گئیں، پھر ان کو زہر دیا گیا، انہیں اذیت دی جاتی تھی، جھوٹ بولا جاتا تھا۔ اب ایک وقت آیا ہے کہ اشرف الانبیاء کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، اور اشرف الانبیاء کی کبھی آنکھیں کھلتی ہیں، کبھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں جناب سیدہ کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یعنی جناب سیدہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو مصائب کے لیے اتنا کافی ہے کہ اشرف الانبیاء کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں اور جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور یہی چیز اشرف الانبیاء کے دم نکلنے کے لیے کافی ہے کہ میری زندگی میں فاطمہ رو رہی ہے۔ اب ایک وقت آیا کہ کیا حال ہوگا اشرف الانبیاء کا کہ جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور انتہائی شدت کی نقاہت ہے۔ ایسے میں جناب سیدہ سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ کتنے آرام سے ہم نے کہہ دیا کہ سوال کرتے ہیں، لیکن تصور کریں کہ جو فاطمہ سے اتنی محبت کرتا ہو، رحمت العالمین کے لیے جو خیر کثیر ہو، جو جناب سیدہ کے لیے کہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، تو کس طرح سے سوال کیا ہوگا کہ فاطمہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے رونے کی وجہ بیان کی کہ بابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو پھر اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کے کان میں ایک جملہ کہا کہ بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ ایک وقت آپ رو رہی تھیں، اور جب اشرف الانبیاء نے اپنے پاس بلایا تو اس کے بعد آپ کے کان میں کچھ کہا کہ جس کے بعد آپ نے تبسم فرمایا، تو تبسم کی وجہ کیا تھی؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، ہاں پنجتن میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، لیکن بس مصائب میں یہ تصور کریں کہ وہ نبی، وہ خاتم الانبیاء، وہ اشرف الانبیاء، وہ رحمت للعالمین کہ جو جناب سیدہ کو گرنے یہ آواز بھی سنی کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کر اشرف الانبیاء آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، السلام اہل البیت النبوہ۔ اشرف الانبیاء بھی دنیا سے نہیں گئے تو جناب سیدہ کو بشارت دی کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، بس مصائب ختم ہو گئے۔ ایک یہ تصور کریں کہ ابھی دم نہیں نکلا تو فاطمہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور جب دم نکل گیا تو یہ ندا اشرف الانبیاء نے سنی کہ دھمکی دینے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بس ایک تصور کریں کہ اشرف الانبیاء کا بھی دم نہیں نکلا، وہ جناب سیدہ سے فرما رہے کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو۔ بس ایک سوال کریں اپنے ذہن میں اشرف الانبیاء کی اس محبت کو کہ جو جناب سیدہ سے تھی اسے اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک سوال کریں کہ اشرف الانبیاء کو یہ تو علم ہے کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، پنجتن میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، لیکن فقط یہی علم نہیں ہے بلکہ یہ بھی علم ہے کہ فاطمہ تم ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے بعد، محسن کے قتل کے بعد، تازیانہ اور تماچا کھانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔